اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحار الانوار جلد نمبر 53 میں علامہ مجلسی ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ تربت سید الشہداء کی فضیلت یہ ہے کہ جب خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لے کر گھمائی جائے تو اس کا ثواب تسبیح و ذکر کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ کوئی ذکر و دعا بھی نہ پڑھی جائے۔ یہ حدیث ان جوابات میں سے ایک ہے جن کو امام زمانہ علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ حمیری کے سوالوں کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ موصوف نے امام زمانہ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنانا جائز ہے، اور مولا کیا اس میں کوئی فضیلت ہے؟ تو امام زمان علیہ السلام نے سوال کے جواب کے آغاز میں فرمایا کہ تربت قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے یعنی خاک شفا سے تسبیح بنا سکتے ہیں، جس سے خداوند عالم کی تسبیح کرو، کیونکہ تربت امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اس کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر بھی نہ کہے اور فقط تسبیح کو گھماتا رہے تو بھی اس کے لیے تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہاں، مگر تربت حسینی یا خاک شفا کے بارے میں دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تربت قبر حسین علیہ السلام ان تربتوں میں شمار ہوتی ہے جن کو خداوند عالم نے مبارک قرار دیا، کیونکہ یہ اس زمین کا حصہ ہے جس میں سید الشہداء علیہ السلام کا پاک و مبارک جسم دفن ہے۔ خاک شفا کی تسبیح کے مستحب ہونے کے اغراض و مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ جس وقت انسان خاک شفا کی تسبیح کو ہاتھ میں لیتا ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی فداکاری اور قربانی کو یاد کرتا ہے، اور یہ کہ انسان خدا کی راہ میں کس طرح فداکاری اور ظالموں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ انسان اس حال میں ان پاک و مقدس ارواح کو یاد کرتا ہے جو معشوق حقیقی کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکی ہیں اور ملکوت اعلیٰ بارگاہ رب العزت کی طرف پرواز کر چکی ہیں۔ اس عالم میں انسان کے اندر خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اس کی نظر میں دنیا اور اس کا ساز و سامان حقیر دکھائی دیتا ہے، اور اس کے نفس میں مخصوص عرفانی اور معنوی حالت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تربت کے توسل کی بنا پر ہے۔ اسی وجہ سے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ تربت حسینی پر سجدہ کرنے سے 7 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، تربت حسینی کے فوائد و برکات میں سے ایک فائدہ اور برکت یہ ہے جس کو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت لوگوں پر واضح ہو جائے، کیونکہ جب نمازی ہر روز نماز کے بعد تسبیح خاک شفا سے فیضیاب ہوتے وقت اس کی نظر خاک شفا پر پڑتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و اہل بیت کی فداکاریوں کو یاد کرتا ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ ایسے نمونوں کو یاد کرنا نفسیاتی لحاظ سے انسان کے نفس میں عجیب و غریب تربیتی و معنوی اثر پیدا کرتا ہے اور انسان کو سچا حسینی بنا دیتا ہے، اور انسانی وجود میں انقلاب حسینی کی روح اور خون میں حرکت لاتا ہے۔ جو ناطق قرآن دیا نو کے سنا پہ، جو ناطق قرآن دیا نو کے سنا پہ، پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے۔